بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آپ کی صحت میں اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں آنکھوں کے ان کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ امراض کے بارے میں بات کریں گے جن کے علاج کے بارے میں ہمارے اکثر لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ اسے لاعلاج سمجھ کر یا ان سے مایوس ہو کر اسے جوں کا توں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے تمام کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ امراض کا علاج دریافت کر لیا ہے، اور اس طریقے علاج کو آکیوپلاسٹک سرجری بھی کہتے ہیں۔ آج ہم انہی امراض اور اسی طریقے علاج پر گفتگو کریں گے، اور اس مقصد سے ہم نے اپنے یہاں جن ایکسپرٹس ڈاکٹرز کو مدعو کیا ہے وہ ہیں جناب کنسلٹنٹ آئی اینڈ آکیوپلاسٹک سرجن ڈاکٹر ذیشان کامل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کنسلٹنٹ آئی اینڈ آکیوپلاسٹک سرجن ڈاکٹر قرت قربان صاحبہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر ذیشان کامل سے کہ یہ آکیوپلاسٹک سرجری کس قسم کا طریقہ علاج ہے؟ جی سر۔ السلام علیکم۔ آکیوپلاسٹک سرجری بیسکلی آنکھ اور اس کے اطراف کے جو چہرے کا حصہ ہوتا ہے اس میں جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے پلکوں کا گر جانا، پلکوں پہ چھوٹے دانے نکل آنا، یا آنکھ کے اراؤنڈ کچھ کینسر یا ٹیومر قسم کی چیزیں، ایسے امراض پیدا ہو جانا، یا آنکھوں کا بھینگا پن، یا ناک کا جو پانی جو ہم ڈرین ہوتا ہے، آنکھ کا پانی ناک کے اندر، وہ آنکھ کے ذریعے واپس آ جانا، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جو آنسوں کی نالی ہوتی ہے اس کا بند ہو جانا۔ اس قسم کے امراض کا جو علاج ہے اسے ہم آکیوپلاسٹی اور آربٹ سرجری کا نام دیتے ہیں۔ پہلے ایشو یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے اس کا علاج کچھ پیچیدہ ہے، ایکسپینسو ہے، کاسمیٹک کنسرنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، چہرے کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں نہ اتنی اویئرنیس تھی، نہ عام آئی اسپیشلسٹ اس کا علاج کرتے تھے، تو اس لیے یہ پیشنٹ زیادہ تر بیچارے پریشان رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے سائنس نے کچھ ترقی کر لی ہے، ان کا علاج بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آنے لگا ہے، اور اس کا علاج کرنے والے کچھ ہمارے ملک میں بھی ڈاکٹرز ہونے لگے ہیں، تو اس لیے اب اس کا علاج لوگوں کی پہنچ میں بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ تو یہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہے یا چھوٹے شہروں میں بھی اویلیبل ہے؟ نہیں، ابھی تو صرف یہ بڑے شہروں کی حد تک ہی ہے، کیونکہ آکیوپلاسٹک سرجن جو ٹرین سرجن ہے وہ پاکستان میں کم ہے۔ ابھی اس کی ظاہر ہے یہ ایک نئی فیلڈ ہے، اسپیشلٹی نئی ہے، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ڈاکٹرز بھی ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹرینڈ ہو رہے ہیں، تو اس لیے ابھی یہ بڑے شہروں کے تک محدود ہے۔ چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، یا ان شہروں میں جہاں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، بڑے ہاسپٹل نہیں ہیں، وہاں ابھی یہ علاج نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ علاج ابھی ہے۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں مسلسل پانی بہتا رہتا ہے، یہ کس قسم کا مرض ہے اور اس کا کیا علاج؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتانا، آنکھوں میں جب پانی مسلسل بہتا رہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ آپ کی آنکھ میں پانی بن زیادہ رہا ہے، دوسری وجہ یہ کہ پانی نکلنے کا راستہ تنگ ہے۔ اب پانی جو بن زیادہ رہا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جو آنکھوں کی بہت ساری الرجیاں ہوتی ہیں یا انفیکشن ہوتے ہیں، پانی بن رہا ہوتا ہے، تو ان کا علاج تو دواؤں سے ممکن ہے کہ آپ الرجی کے لیے کوئی دوائی دے دیں، یا سیزنل ویریشن ہوتی ہے، یا آپ کوئی سن گلاس لگا دیں تاکہ پروٹیکشن مل جائے آپ کو ہوا سے، مٹی سے، تو وہ تو آپ کا دوائیوں سے اور چشمے سے علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں پانی جو بن رہا ہے وہ نکلنے کا راستہ تنگ ہے، یعنی ہماری آنسوں کی نالی جو ہے وہ یا تو پارشلی بند ہے یا کمپلیٹ بند ہے۔ تو یہ بیسکلی اسپیشلائزڈ آکیوپلاسٹک پروسیجر ہے جس میں ہم ناک کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی اوپننگ بنا کے وہاں ایک بائی پاس چینل بناتے ہیں، مطلب جو آنسوں کی نالی کا تھیلی ہے جو ناک کی ہڈی کے ساتھ ہوتی ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے بیسکلی، تو اس کو ہم وہاں سے نکال کے ایک بائی پاس چینل بناتے ہیں جس کی چھوٹی سی ٹیوب پاس کرتے ہیں جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی، جو آپ کے ناک میں آ کے چینل بناتی ہے جس سے آپ کا پانی ڈرین ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کے آنکھ سے پانی بہنے والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں بیسکلی شارٹ فارم میں DCR سرجری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے پاکستان میں۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ جن لوگ کو کی عمر عموماً 50-55 سال کے آس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، یہ کمپلین، اور اب تو وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، مطلب سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر 100 میں سے
4 یا 5 بچوں کی آنسو کی نالی جو ہے پیدائشی طور پہ پراپرلی بنی بھی نہیں ہوتی, تو ان بچوں کی آنکھوں سے ہی پانی بہ رہا ہوتا ہے, یا کیچڑ آتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, تو وہ بھی آکولوپلاسٹی میں آتا ہے یہ کیس. تو مطلب یہ ہر ایج میں بیماری ممکن ہے, پیدا ہوئے بچوں میں ممکن ہے, اولڈ ایج میں ممکن ہے, اور کچھ ینگ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو جیسے نزلے کا مسئلہ ہے, سائنس کے مسئلے ہیں, ناک کا گوشت بڑھ گیا, ناک کی ہڈی بڑھ گئی, تو وہ بھی آنسو کی نالی. جب آنسو کی جو نالی ہے کوئی لوہے کا پائپ تو ہے نہیں, وہ تو ظاہر ایک سافٹ ٹیوب ہے جو آپ کی ناک میں سے گزر کے آپ کی حلق میں آ رہی ہے. جب ناک کا گوشت بڑھ جائے گا, ناک کا گوشت سوج جائے گا, یا ناک کی ہڈی بڑھ جائے گی, تو وہ نالی سکڑ جائے گی. جب وہ نالی سکڑے گی تو پھر آپ کا پانی کی ڈرینیج خراب ہوگی, پھر وہ پانی آنکھ سے آنا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال پیشنٹ کو الٹیمیٹلی آنا ہمارے پاس ہی پڑتا ہے آکولوپلاسٹی کے پروسیجر کے لیے, کیونکہ عام جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کو پراپرلی ظاہر اس میں ٹرینڈ نہیں ہے, تو اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. اچھا, میری نواسی کو یہ مسئلہ ہوا تھا, وہ جب 6-7 مہینے کی تھی, تو اس کو مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ گرم مساج کریں یہاں پر, اور ہاتھ سے ماں جو ہے یہ کرتی رہے, ڈرین کرتی رہے. دیکھیں وہ بیسکلی شروع کے جو ہوتے ہیں نا 9 مہینے سے 12 مہینے, تو سرجیکل انٹرونشن پاسبل نہیں ہوتی. اس میں تو یہی علاج ہے, اگر بچے کی ماں صحیح سے مساج کر لے, اور جو مساج ڈاکٹر ہے آپ کا آپ کو صحیح سے گائیڈ کر دے کہ مساج کس طرح اور کس ڈائریکشن میں کرنا ہے, تو 95% بچے اس مساج سے کیور ہو جاتے ہیں. 95%. ہم تو پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ بیوی اگر آپ نے اس بچے کا آپریشن کی طرف گیا تو اس میں قصور موسٹلی آپ کا پیرنٹس کا ہوگا کہ آپ نے صحیح مساج نہیں کیا, کیونکہ 95% کیور اس مساج سے پاسبل ہے. ایک پتلی جھلی ہوتی ہے جو مساج کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کا پانی کا چینل کھل جاتا ہے. وہ بچے جن کا ظاہر ہے مساج پراپر نہیں ہو پاتا, وہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہوتے ہیں سرجیکل کیسز کی طرف. اچھا, اس کی سرنجنگ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ بعض ڈاکٹر دیکھیں سرنجنگ تو ایک ایسا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا انویسو پروسیجر ہے, مائنر سرجری ہے, مگر وہ بھی ہم کرتے ہیں 9 مہینے یا 12 مہینے کے بعد. اس سے پہلے کی ایج میں صرف اور صرف مساج ہے. اچھا, اور گرم پانی سے واش کر سکتے ہیں؟ گرم پانی سے اتنا واش کریں کہ اگر کوئی ہلکا سا ڈسچارج اس کو واش کریں, پوری آنکھ کو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ٹیمپرری طور پہ اگر انفیکشن ہو رہا ہے تو اینٹی بایوٹک ڈراپس ڈال لیں, وہ بھی ڈاکٹر کی مشورے کے ساتھ. یہ نہیں کہ اسٹور سے گئے دوائی لی اور ڈال لی, کہ بچوں کی بڑوں کی دوائیوں میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر قرۃ قربان, میں اب آپ سے سوال کروں گا کہ یہ بھینگا پن کس قسم کا مرض ہے اور یہ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے بھینگا پن, پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے ملک میں, بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی, اور جو ینگ ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی. سب سے پہلا ریزن اگر بچوں کے اندر بات کی جائے تو بچوں کے اندر سب سے بڑا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو چشمے کا نمبر صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز نہ کیا گیا ہو, اور اگر ڈائگنوز کر بھی دیا گیا ہو بچے نہ پہنے. ٹھیک ہے, کیونکہ آنکھ کو سیدھا رہنے کے لیے اس کو ایک چیز پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر بچہ چشمہ نہ پہنے, ایک چیز پہ فوکس نہ کر پائے, تو اس کی جو ڈومیننٹ ایک آنکھ ہوتی ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیتی ہے, اور جو نان ڈومیننٹ آئی ہوتی ہے وہ ڈی فوکس ہو کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے, یا اندر کی طرف یا باہر کی طرف. تو اس لیے بچوں کا چشمے کا نمبر نہ ڈائگنوز ہونا, یا ڈائگنوسس ہونے کے باوجود بچوں کا نہ پہننا, جو کہ کاسمیٹیکلی بچوں کو نہیں پسند ہوتا, جی ہم نہیں پہن رہے, تو اس کی وجہ سے بچوں کی آنکھ میں بھینگا پن آ جاتا ہے. بڑوں کے اندر ایک تو یہ ریزن, دوسری بات یہ کہ بڑوں میں جیسے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس طرح کی بہت سی بیماریاں جو جسمانی لوگوں کو ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نمبر 1 ہوتا ہے اسٹروک. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو نسیں ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. وہ نسیں جو ہماری آنکھ کے پٹھوں کو سپلائی کرتی ہیں, جو ہماری آنکھوں کو سیدھا رکھتی ہیں, وہ افیکٹ ہوتی ہیں. جب وہ اثر انداز ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں آل آف اے سڈن بھینگا پن آ جاتا ہے. بچوں کے اندر گریجول, اور بڑوں کے اندر ڈیو ٹو دس ریزن آل آف اے سڈن, جس کی وجہ سے ان کو ایک کے بجائے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دس از لائک ون آف دا موسٹ کامن کازز جو بڑوں میں اور بچوں کے اندر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آنکھ کا بھینگا پن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کی مینجمنٹ کی بات کریں تو بچوں کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. فوراً سے سرجیکل پروسیجر پہ کبھی بھی کوئی نہیں جاتا. بچوں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر 1 اس کی نظر چیک کریں. نظر چیک کریں اس کی, کہ اس کی نظر ڈیو ٹو گلاسز ہے اور ڈیو ٹو سم ادر ریزن. اگر اس کا بھینگا پن اس کے نظر کی وجہ سے ہے تو اس کو آپ چشمہ پہنائیں. بچے کا چشمہ پہن کے اگر اس کی آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں, ویل اینڈ گڈ, یو پروسیڈ ود دیٹ. لیکن اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چشمہ پہننے کے باوجود بھی ٹیڑھا پن ہے, نظر سیدھ نہیں ہو رہی ہے, اس کو مطلب ایک طرح سے آنکھ بھی کمپنسیٹ کر چکی ہے, تو پھر ہم سرجیکل پروسیجر کی طرف جاتے ہیں. بڑوں میں بھی آبویسلی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ان کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ کتنا پرانا ہے, بالکل ان کا فریش اسٹروک ہوا ہے یا ان کو بہت پہلے ہو چکا ہے. اگر فریش ہے تو فریش میں کبھی بھی ہم لوگ فوراً سرجیکل انٹرونشن نہیں کرتے, کیونکہ عموماً
فزیولوجیکلی ریکور ہو جاتی ہیں. اس میں مین وائل ہم 6 سے 12 مہینے دیتے ہیں مریض کو کہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ریکور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مین وائل تو 6 سے 12 مہینے وہ کیا کرے اب؟ تو 6 سے 12 مہینے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. پرزم گلاسز آتے ہیں, وہ پہن سکتے ہیں ٹیمپوریریلی, یا بوٹاکس کے جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ ہم پٹھوں میں لگا کے جو اسٹرانگر مسل ہوتی ہے اس کو ہم ویک کر سکتے ہیں تاکہ اس کی نظر ٹیمپوریریلی سیدھی ہو جائے. پھر اس کے بعد 6 سے 12 مہینے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں ریکور ہو رہا تو پھر ہم سرجری کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں, جس میں ہم پھر آنکھوں کو الائن کرتے ہیں. اس میں ملٹیپل پٹھوں کا آئی بال کے ارد گرد جو مسلز ہیں, بالکل 6 مسلز ہوتی ہیں ہماری آئی بال کو جو موو کرتی ہیں اوپر نیچے اور سائڈ ویز. پھر ہم اس کی آبویسلی آفٹر کیلکولیشن وی ڈیسائڈ کہ ہم نے کون سی مسل کو ویک کرنا ہے, کون سی مسل کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور پھر ہم اس کو الائن کرتے ہیں. یہ آبویسلی ایک عام ڈاکٹر نہیں کر سکتا, اس میں آربٹ اینڈ آکولوپلاسٹی کا سرجن کا ہی پورا دخل اندازی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کو صحیح طریقے سے کیری آن کر سکتا ہے. اچھا, یہ پیدائشی مرض بھی ہوتا ہے آپ مہنگا پن؟ بالکل, یہ پیدائشی مرض بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہی پیدائشی طور پہ اگر کسی بچے کی پٹھے کمزور ہوں, پیدائشی طور پہ کسی نس کا مسئلہ ہو, پری میچور بچہ ہو, تو بہت سارے اس کے ریزنز ہیں, سنڈرومز ہیں بہت سارے جس میں آنکھوں کا بھینگا پن ہوتا ہے. یا پھر کوئی پردے کی بیماری ہو, کوئی پیدائشی موتیا ہو, تو اس وجہ سے بہت سارے کازز ہیں جو آنکھ کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں. پھر وہ ہمیں اکارڈنگ ٹو کاز ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر ذیشان صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ بچے کو بچپن میں اپنے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے آنکھوں کی اور اس میں اس کی نشو و نما رک جاتی ہے, تو کیا آکیوپلاسٹک سرجری کے ذریعے کچھ ممکن ہے اس کی نشو و نما ڈیولپ ہو جائے؟ پھر دیکھیں بات اس میں 2 ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب بچے کو چوٹ لگی کس عمر میں لگی, ٹھیک ہے, اب وہ چوٹ لگنے کے بعد جو اس کی آئی کے اسٹرکچرز ہیں کتنے ڈیمیج ہوئے. یہ تو ایسا ہے کہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے تو اس کو آپ نے اسی وقت ریپیئر کر دیا. پہلی چیز ہوتی ہے آنکھ کے اندر نظر, دوسری چیز ہوتی ہے چہرے کی خوبصورتی. دوسرا کیا چیز؟ چہرے کی خوبصورتی. چہرے پہ اللہ میں نے ایک اعضا دیا نا, تو ہمارے چہرے میں اعضا پورے ہوں گے تو چہرہ آپ کو کاسمیٹیکلی ایکسیپٹیبل ہوگا. تو آنکھ کا پہلا کام تو ہے دکھانا. تو ہمیں تو پہلے جب چوٹ لگی آتا ہے مریض, ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کتنی متاثر ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوئی, نظر میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو جب آنکھ کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی نظر بچائی جائے, اتنی نظر بچا لی جائے کہ زندگی گزر جائے اس کی آرام سے, سکون سے. اگر آنکھ کی چوٹ کی مطلب شدت بہت زیادہ ہے اور آنکھ کے اسٹرکچرز بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں, آپ اس کی نظر کو بچا نہیں سکتے, تو فی الوقت اس کو جو ہے پرائمری طور پہ ریپیئر کر دیا جاتا ہے اس حد تک کہ اس کا جو آنکھ کا مطلب اسٹرکچر ہم کہتے ہیں گلوب, وہ مینٹین ہو جائے. اگر گلوب مینٹین ہو گیا ویل اینڈ گڈ. اگر اس کے بعد یہ کہ گلوب جو ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا جو گلوب جسے ہم آنکھ بال کہتے ہیں, اگر وہ سوکھ رہی ہے, چھوٹی ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے اور کاسمیٹک کنسرن آ رہے ہیں, ظاہر بچہ ہے یا بڑا ہے, تو سوشل کانٹیکٹ میں اس کو ظاہر پرابلمس ہوتی ہیں کہ جی میرے چہرے پہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, مطلب وہ خود اس کا نا اندر کا جو ہوتا ہے کہ انسان مطلب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, وہ ہوتا ہے متاثر. تو اس کے لیے بہت سارے طریقہ علاج ہیں. اس آنکھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آنکھ میں اگر جو نیچے پلکوں کے اندر سپورٹ جگہ موجود ہے, اسی آنکھ کے اوپر اگر مصنوعی آنکھ لگ سکتی ہے چھوٹی موٹی سرجری کر کے, تو ہم وہ لگا دیتے ہیں. لیکن طریقہ جو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس آنکھ کو نکالا جائے, اس کی جگہ کچھ امپلانٹس آتے ہیں, سینتھیٹک امپلانٹس آتے ہیں, وہ لگائے کے جائیں, یا پھر آپ کی باڈی کے جیسے کچھ مسلس یا فیٹس ہوتے ہیں وہ ہم اس کی جگہ امپلانٹ کر کے اسے کوشننگ افیکٹ دے کے اور اس کے اوپر آرٹیفیشل آئی لگائی جائے. مطلب کس طرح کہ آپ کا جو چہرے کا جو آنکھ ہے دونوں ایک اندر ایک باہر بھی نہ ہو. تو جب آپ نے وہ آنکھ پوری نکالی جاتی ہے یا آدھی نکالی جاتی ہے, اس میں ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں جسے ہم مختلف نام دیتے ہیں, ایویسریشنز ہوتی ہیں, انیکولیشنز ہوتی ہیں. تو جب وہ آنکھ آدھی نکالتے ہیں یا پوری نکالتے ہیں, یہ فرق ہوتا ہے اسٹرکچر ڈیمیج کتنے ہوئے. اور اب پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں امپلانٹ لگائیں یا کوئی سینتھیٹک مٹیریل لگائیں یا آپ کی باڈی کا مٹیریل لگائیں, تو پھر کوشش کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میری آنکھ جو پتھر کی ہوگی گھومے گی نہیں گھومے گی. جی یہ ایک کامن سوال ہے جو مریض کرتا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مسلز ہیں وہ کس حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں. سر میں اب آپ کو تھوڑا قطع کروں گا کیونکہ مجھے بریک لینا ہے, اور پھر بریک کے بعد یہیں سے پھر ہم بات شروع کریں گے. ناظرین, آنکھوں کے پیچیدہ امراض اور ان کے علاج طریقہ علاج پر گفتگو جاری ہے, لیکن ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.